ڈائنوسارز کے نام سے کون واقف نہیں؟ دیو قامت یہ جانور بھلے ہی آج ہالی ووڈ فلموں میں انٹرٹینمنٹ کا سبب ہو، لیکن کبھی یہ دنیا کے جنگلوں میں واقعی راج کیا کرتے تھے۔ ڈائنوسار سے متعلق کئی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہے، جیسا کہ نسل انسانی نے اپنی بقا کے لیے دنیا کے تمام ڈائنوسارز کو ختم کر دیا۔ کسی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائنوسارز کو خلائی مخلوق اپنے ساتھ کسی دوسرے سیارے پر لے گئی، لیکن ماہرین کی رائے اور تحقیق اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں ڈائنوسارز کا وجود تقریباً 240 ملین برس قبل کا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 66 ملین سال پہلے تک یہاں موجود رہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسارز کے دنیا سے معدوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک کومیٹ کا دنیا سے ٹکرانا ہے، لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے جو ماہرین اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈائنوسار دنیا میں پائے جانے والے اب تک جانداروں میں سب سے بڑے جانور رہے ہیں۔ ڈائنوسار یونانی زبان کے دو الفاظ کا امتزاج ہے، ڈینوس یعنی دیو قامت اور سارس یعنی چپکلی۔ جس نام سے ہم واقف ہیں یعنی انگریزی زبان میں بولے جانے والا نام ڈائنوسار ایک برطانوی ایناٹومسٹ رچرڈ اوون نے 1842 میں متعارف کروایا تھا۔ ڈائنوسارز کی مختلف اقسام اس دنیا میں موجود رہی ہے، جن میں کچھ گوشت خور تھے اور کچھ پتے اور گھاس کھاتے تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گوشت خور ڈائنوسارز ارتقاء کے باعث پرندوں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ آج جو گوشت کھانے والے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ڈائنوسارز کی ہی بدلی ہوئی قسم ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کچھ ڈائنوسارز ایسے بھی تھے جو اڑ سکتے تھے اور انہیں ایوین ڈائنوسارز کہا جاتا تھا، اور جو اڑ نہیں سکتے تھے انہیں نان ایوین ڈائنوسارز کہا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق ڈائنوسار آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ ایسے فوسلز بھی ملے ہیں جو ڈائنوسارز کی موجودہ دور کے پرندوں کے ساتھ مشابہت ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈائنوسارز آج نظر آنے والے کچھ پرندوں کے آباء و اجداد تھے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 144 ملین برس تک ڈائنوسارز اس دنیا میں موجود رہے ہیں۔ اس دوران دنیا بہت سی تبدیلیوں سے گزری۔ ڈائنوسارز کے فوسلز اور باقیات پر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے ڈائنوسارز دنیا میں کتنا عرصے موجود رہے۔ ان کی موجودگی کے عرصے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ڈائنوسارز سب سے پہلے ٹریاسک دور میں سامنے آئے اور پینگیا کے سپر کانٹیننٹ میں رہے۔ پینگیا وہ براعظم تھا جس میں موجود تمام براعظم موجود تھے۔ ڈائنوسارز کے دوسرے دور کو کیٹیسیس کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یعنی 66 ملین برس قبل براعظم ایسے ہی تھے جیسے آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے بڑے جانور اس دنیا سے غائب ہو گئے۔ سائنس نے ترقی کی تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آئے جس سے انسانی دماغ دنگ رہ گیا۔ ڈائنوسارز کروڑوں سال پہلے کے پرانے جانور ہے، یہ بھی ہمیں جدید مشینری کے ذریعے فوسلز کی اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوا۔ ماہرین کے مطابق 66 ملین برس قبل دنیا سے ایک کومیٹ ٹکرایا تھا۔ یہ کومیٹ تقریباً 6 میل چوڑا تھا۔ کومیٹ کا سائز اور وزن اس قدر زیادہ تھا کہ جہاں یہ گرا وہاں میلوں گہرا گڑھا بن گیا۔ جب کومیٹ دنیا سے ٹکرائے تو اس کی رفتار رائفل کی گولی سے 24 گنا زیادہ تھی۔ اس ٹکراؤ نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں گرمی کی ایک لہر اٹھی جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آنے لگے۔ اس قسم کے واقعات کی وجہ سے پوری دنیا کے ماحول میں دھواں، مٹی اور گرد چھا گئی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا نے کمبل اوڑھ لیا ہو۔ ماہرین کے مطابق اس کومیٹ کے ٹکرانے سے دنیا میں موجود تمام جانداروں میں سے 75% کا خاتمہ ہو گیا، اور انہی میں ڈائنوسارز بھی تھے۔ جو ڈائنوسارز اڑ نہیں سکتے تھے ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا، جبکہ اڑنے والے کچھ ڈائنوسارز بچ گئے جو بعد میں ارتقاء کے باعث پرندوں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ ماہرین اس تحقیق سے متفق نہیں کہ ایک کومیٹ کے ٹکرانے سے تمام دنیا کے ڈائنوسارز ختم ہو سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈائنوسارز ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ کومیٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا میں بہت سا ملبہ معلق ہو گیا جو بہت سالوں تک رہا، اور سورج کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت گرتا گیا اور سردی کی شدت بڑھتی گئی۔ جون 2020 میں پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں ایک تحقیق شائع ہوئی جس کے مطابق کومیٹ کے ٹکرانے کے بعد دنیا میں کئی سال مستقل ٹھنڈا موسم رہا، جس کی وجہ سے ڈائنوسار زندہ نہیں رہ پائے۔ اس تحقیق پر بھی تمام سائنسدان متفق نہیں۔ ہر تحقیق ایک الگ وجہ بتاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ 66 ملین سال قبل دنیا میں آتش فشاں پہاڑ ابل رہے ہو
اور اسی وقت ڈائنوسارز کی تعداد بھی کم ہو رہی تھی، جبکہ کومیٹ کے ٹکرانے سے اس عمل میں تیزی آ گئی اور ڈائنوسارز خود کو نہیں بچا سکے۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستقل سردی اور آتش فشاں پہاڑوں کا عمل ایک ہی وقت میں ہوا ہو، جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ دوبارہ گرم ہوئی اور کچھ جاندار اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے۔ ایک دوسری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ڈائنوسارز کومیٹ کے ٹکرانے سے پہلے ہی تعداد میں کم ہو رہے تھے۔ ایک سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والے ایک تحقیق میں ڈائنوسارز کی 6 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں 3 اقسام گوشت خور اور 3 گھاس کھانے والی ہے۔ ماہرین نے ان کے 1600 فوسلز کا مشاہدہ کیا، جس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ان 6 اقسام کی تعداد میں کومیٹ کے ٹکرانے سے 10 ملین سال قبل ہی کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گھاس کھانے والے ڈائنوسارز پہلے کم ہوئے اور جب ان کی تعداد کم ہوئی تو گوشت خور ڈائنوسارز کو خوراک ملنا بند ہو گئی اور ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ان تمام تحقیقات کے باوجود سائنسدان آج بھی اس سوال کی تلاش میں ہے کہ ڈائنوسارز کیوں ختم ہوئے، لیکن حقیقت کے سب سے قریب ترین تحقیق یہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈائنوسار زندہ نہیں رہ پائے اور معدوم ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ڈائنوسار کی ایک نئی نوع دریافت ہوئی ہے جس کا وزن افریقی ہاتھی سے دگنا ہے۔ یہ بلی کی طرح قدرے جھک کر چلتا تھا۔ یہ ڈائنوسار جنوبی افریقہ میں ابتدائی جوراسک دور میں تقریباً 20 کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا جاندار تھا۔ اس کا وزن 12,000 کلو گرام تھا۔ اس کا نام افریقہ کی ایک مقامی زبان میں لیڈو ماہاڈی مافوبے رکھا گیا ہے۔ اس ڈائنوسار کے بارے میں انکشاف کرنٹ بایولوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والے ایک تحقیق میں کیا گیا۔ اس تازہ تحقیق کے سینئر محقق جونا کووینرے کے مطابق لیڈو ماہاڈی سے قبل اتنے بڑے جانور زمین پر موجود نہیں تھے۔ اس ڈائنوسار کا پہلا فوسل 1980 تک کی دہائی کے اواخر میں ایک تعمیراتی منصوبے کی کھدائی کے دوران سامنے آیا۔ ایک دہائی بعد محققین نے اس مقام کو لوٹے اور انہیں مزید ہڈیاں ملی۔ اس میں کلائی کی ہڈی بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے اس ڈائنوسار کے مختلف انداز سے چلنے کا پتہ چلا۔ سینئر محقق کے مطابق یہ اپنے چاروں پیروں کو استعمال میں لاتا تھا، لیکن ہاتھی کے برخلاف جس کی ٹانگیں کم و بیش سیدھی رہتی ہے، یہ بلی یا کتے کی طرح قدرے جھک کر چلتا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جس ڈائنوسار کی ہڈیاں ملی ہے وہ 14 سال کا اور بالغ تھا۔ جانوروں کی یہ نسل ہزاروں سال پہلے نافید ہو گئی تھی۔ ایک رائے کے مطابق خوراک کی کمی ان کی نسلوں کے خاتمہ کا سبب بنی۔ بھوک کے مارے ڈائنوسارز آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ سائنسدانوں کی جدید ترین تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ڈائنوسارز کو آگ فروب بننے کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ زمین گرم ہونے کی صورت میں وہ خود کو اس درجہ حرارت کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے۔ ان میں ایسی اقسام موجود تھی جنہیں تپتی زمین پر چلنے میں درد محسوس ہوتا، نہ وہ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے۔ ڈائنوسارز اس دور میں بھی یہاں زندہ رہے جسے آتش فشانی دور کہا جاتا ہے۔ بے تحاشا لاوا پھوٹنے کی وجہ سے ماہرین ارضیات اس دور کو ڈارکینسبرگ وولکینزم بھی کہتے ہیں۔ ماہرین نے اس بارے میں تحقیق کو جنوبی افریقہ کی اہم ترین تحقیقات میں شامل کیا ہے، جس سے سوچ کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں جیالوجی کے پروفیسر MC بورڈی کی یہ تحقیق کئی جریدوں میں شائع ہوئی۔ جریدے انورس میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق ڈائنوسارز نے وقت کے ساتھ کچھ صلاحیتیں حاصل کر لی تھی، جیسا کہ آگ پر چلنا یا زہریلے نباتات کے درمیان رہنا۔ جنوبی افریقہ کے علاقے کارومیسن میں ڈائنوسارز کے قدموں کے آتش فشاں پہاڑوں کے راستوں کے بیچوں بیچ درجنوں نشانات ملے ہیں۔ یہ بات حال ہی میں ہمارے علم میں آئی ہے کہ یہ قوی ہیکل جانور طبیعتاً بھی اور جسمانی طور پر بھی کئی ایسی خوبیوں کے مالک تھے جن کا پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ انہیں حرارت اور ابلتی ہوئی زمینیں پسند تھی۔ زہریلے پودوں کے درمیان رہنا بھی انہیں اچھا لگتا تھا۔ زیر زمین نرم جگہوں پر ان کی رہائش رکھنے کا بھی سراغ ملا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ پہاڑ لگ بھگ 18.3 کروڑ برس قبل لاوے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا راستہ بھی لاوے سے اٹا پڑا تھا۔ درمیانی راستوں میں ڈائنوسارز بھی مٹر گشت کرتے رہتے تھے۔ ختم ہونے سے پہلے یہ عام زمین کے علاوہ زہریلی جگہوں پر بھی رہتے تھے، جیسا کہ ارضی سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسارز کے قدموں کے نشانات آتش فشاں پہاڑوں کے راستوں میں بھی ملے ہیں۔ دور تک چلنے کے باوجود ان کے نشانات اپنی اصل حالت میں اور ایک جیسے ہیں، یعنی پنجوں کے نشانات قدرتی نوعیت کے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے پیروں پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا
انہوں نے مزید بتایا کہ 25 ڈائنوسارز کے قدم ایک جگہ رکے ہوئے نہیں بلکہ وہ حرکت کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کا یہ علاقہ لاوے پر تحقیق کے حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہاں کے پہاڑ صدیوں پہلے شدید ترین لاوا اگلا کرتے تھے مگر اب خاموش ہے۔ پروفیسر ایمیسی یہاں لاوے کی اقسام اور اس میں پائے جانے والے کیمیکلز پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ لاوے کی مدد سے زمین کی اندرونی ساخت کا بھی پتہ چلانا چاہتے تھے۔ لاوے میں اس مٹی کی آمیزش پائی گئی ہے جہاں یہ جانور رہائش رکھتے تھے، یعنی لاوے میں قدموں کے نشانات کے علاوہ بھی ڈائنوسارز کی موجودگی کے کئی دوسرے اشارے ملے ہیں۔ ان کے مطابق ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی جانور اس جگہ کو اپنا گھر ہوم ایریا بناتا ہے۔